بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. تو کتاب الوکالہ ہم جو ہے کتاب البیوع پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے جو ہے دوسری نمبر ایک مضاربت ہم نے پڑھ لیا. تو مضاربت میں جو ہے وکیل بنایا جاتا ہے، تو اسی کی مناسبت کے ساتھ جو ہے کتاب الوکالہ کو ذکر کیا ہے. یعنی وکل یوکل توکیلا سے ہے، یہ باب تفعیل کا وہ ہے. وکل یوکل توکیلا ووکالتاً، اس کا معنی جو ہے کسی کو نگران بنانا، کسی کو ذمہ دار بنانا. تو اصطلاح میں جو ہے وہ تھوڑی سی قیودات کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ایک ایسی جائز کام، کیا ایک شخص دوسرے شخص کو ایسے جائز کام سر انجام دینے کا ذمہ دار بنائے کہ وہ خود اس کا تصرف بھی رکھتا. مثال کے طور پر یہاں پر انیلا جو ہے وہ نجمہ کو جو ہے وہ کیا بنا لیتی ہے، اپنا وکیل بنا لیتی ہے. لیکن اس میں دو قیود ہے. ایک تو یہ کہ وہ انیلا نجمہ کو تو بنائے گی وکیلہ، لیکن اس شرط پر کہ وہ جس کام کا وہ وکیلہ بنا رہی ہے وہ جائز کام ہو، حرام نہ ہو، یعنی کچھ وغیرہ جائز کام ہو. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہو کہ وہ خود بھی اس کام کا تصرف رکھ سکتی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ خود اس کا تصرف نہیں کر سکتی تو دوسرا جو ہے وہ کیا ہے. تو دیکھو پہلے قید کا مطلب یہ ہے کہ جائز کام ہو. مثال کے طور پر وہ کسی نابالغ بچی کو جو ہے وہ نجمہ جو ہے اس کے بجائے جو ہے کسی نابالغ بچی کو وہ جو ہے وہ کیا کر لے کہ اس کا مال جو ہے کسی کو ہبہ کر دے. کیا مال ہبہ کر. تو نابالغ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو وکالت کی اہلیت نہیں رکھتی ہے نا، تو نہیں رکھتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز کام نہیں ہے. اور دوسرا قید کہ وہ اس کام کرنے کا خود بھی تصرف رکھتی ہو. کیا مطلب کہ وہ یہ کہے کہ وہ اپنی ملکیت کو تصرف کرنے کا اہلیت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے نجمہ کو بھی اپنے مال کو آگے بیچنے کا بھی وکیل بنا سکتی ہے. ہاں البتہ اگر اس کے بجائے وہ یہ کہے، انیلا یہ کہے کہ آصفہ کا جو رنگ ہے سونے کا وہ آپ بیچ دے، حالانکہ آصفہ کیا یہ انیلا جو ہے وہ آصفہ کی رنگ پر جو ہے خود جو ہے اس میں تصرف کا اہل نہیں ہے، تو پھر آگے جو ہے نجمہ کو کیا اس کا وکیل بنا سکتے ہیں. تو یہ دو قیودات ہے کہ وکالت وہ چیز ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو ایک جائز کام سر انجام دینے کا کیا کر لے، اختیار تو دے دے، لیکن اس شرط پر کہ وہ خود بھی اس کام کو کر سکتی ہو. وکالت کا ثبوت جو ہے حدیث بھی ثابت ہے. اس کے جس طرح ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی کو کس چیز کو اپنی بکری بیچنے کا وکیل بنایا تھا. انہوں نے 2 درہم کے 1 درہم کے بجائے 2 درہم کو واپس لے آئے، 2 بکریاں خرید لے آئے، تو وہاں پر نفع بھی ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں برکت کی دعا بھی دی تھی تجارت کی، کہ وہ یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے کہ مٹی میں بھی وہ نفع کماتے تھے، اتنا تجارت میں برکت اس کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرے حدیث میں جو ہے حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ سورہ کہف میں جو ہے جب وہ کیا تھے، وہ کچھ ساتھی جو تھے 7 تھے یا 8 تھے، جو اختلافی مسئلہ ہے نا کہ 7 تھے یا 8 تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے ساتھی جو کہ غار میں بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے بازار کو سمجھ آئی، جب 360 سال کے بعد جو ہے وہ جاگ گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا، کسی نے جو ہے ان کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، پیسے دے کر جو ہے اپنے یعنی ان میں سے ایک ساتھی کو جو ہے کیا کر دیا ہے، بازار سے سودا لانے کا وکیل بنایا، اس کو بازار بیچ دیا. تو اس حدیث تو اس قرآن کی آیت سے بھی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ سمجھ آ گئی ہو کہ اس حدیث سے بھی نہ اس آیت سے بھی جو ہے وہ وکالت کا ثبوت ملتا ہے. اچھا اب اس میں جو ہے کچھ اصطلاحات ہوتے ہیں جیسے بائع، مشتری، ثمن، مبیع وغیرہ کی کچھ اصطلاحات. اس طرح جو ہے وکالت میں بھی کچھ اصطلاحات ہوتا ہے. تو ایک کو ہوتا ہے موکل کاف کی کسر کے ساتھ ہے. موکل کہتے ہیں کہ جیسے انیلا نے نجمہ کو بنا لیا موکل، کس چیز میں، کپڑے خریدنے میں، کہ آپ بازار چلی جاؤ میرے لیے پیارے سے کپڑے خرید لو.
تو اب جو ہے وہ کیا کریے موکل کیسے تھے کہ وکیل بنانے والا. تو اب یہ انیلا جو ہے یہاں پر موجودہ حالت کے مطابق انیلا جو ہے وہ کیا ہے موکل ہے. اور دوسرا ہے موکل کاف کی فتح کے ساتھ تو وہ وکیل اس کا دوسرا نام بھی وکیل ہے جیسے یہاں پر نجمہ موجود ہے وہ وکیل ہے. تیسرا ہے موکل فیہی کیا جس کام کے لیے وکیل بنایا جائے یعنی اس یہاں پر انیلا نے نجمہ کو سوٹ خریدنے کے لیے سوٹ خریدنے کے لیے جو ہے اس کو بازار بھیجنے کا وکیل بنایا. تو یہ سوٹ جو ہے یہ کیا ہے موکل فیہی ہے. اور ایک ہوتا ہے یہ صیغہ. کیا ہوتا ہے صیغہ یعنی جن الفاظوں کے ساتھ جو ہے ایک موکل کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے وکیل بناتا ہے اس صیغہ کو کیا کہتے ہیں اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے وکالت کے لیے صرف اور صرف جو ہے کیا ہوتا ہے ایک ہی رکن ہے وہ ہے صیغہ یعنی کن الفاظوں کے ادائیگی کے ساتھ وکیل بنا جا سکتا ہے اور کن ادائیگیوں کے ساتھ وکیل نہیں بنا سکتا ہے. اس طرح وکالت کی جو ہے وہ کچھ شرائط ہے. کچھ شرائط جو ہے انیلا کے ساتھ متعلق ہے, کچھ شرائط جو ہے نجمہ کے ساتھ متعلق ہے, اور کچھ شرائط جو ہے وہ سوٹ کے ساتھ یعنی کچھ شرائط موکل کے ساتھ اور کچھ شرائط جو ہے موکل کے ساتھ اور کچھ شرائط جو ہے موکل فیہی کے ساتھ. تو وہ شرائط جو موکل کی طرف ہے تو پہلا شرط یہ ہے کہ موکل جو ہے وہ اس چیز کا مالک ہو یعنی موکل فیہی جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یا اس کے تصرفات کا حکم دے رہے ہیں وکیل کو تو وہ خود اس چیز کا وکیل بھی ہو. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ بھی ہو. بالغ سے مراد یہ ہے کہ یعنی عاقل تو ہو, عاقل کیا ہو لیکن بالغ جو ہے کبھی کبھار اس میں بالغ کی شرط لگاتے ہیں کبھی نہیں یعنی بعض کہتے ہیں کہ بالغ سمجھدار ہو بیع کو وغیرہ فائدے اور نقصان کو سمجھتے یہاں تک جو ہے وہ بات صحیح درست ہے. اور وکیل کے متعلق جو کچھ شرائط ہے اس پر جو ہے وہ کیا ہو یعنی وہ عقل والا بھی ہو اور بالغ بھی ہو. اور موکل فیہی یعنی جس چیز کے بارے میں جو ہے وہ وکیل بناتا ہے تو اس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسا کام نہ ہو جس کو عام لوگوں کو اجازت ہو. سمجھ آ گئی ہو کیونکہ یعنی وہ ایک ایسا خاص چیز ہو تاکہ سب کو اجازت تو نہ دی جائے. مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر لے بازار سے لکڑیاں لانے کو کہا. ہم نے مزاربت میں پڑھا تھا کہ یہاں پر مزاربت جائز نہیں ہے. صحیح ہے کیونکہ وہ جو ہے مزاربت نہیں شرکت کے باب میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. مزاربت میں نہیں عفوا. اچھا تو اس میں جو ہے یعنی وہ چیز جو ہے ہر ایک جو ہے جسے ایک شخص جو ہے دوسرے کو کس چیز کے لکڑیاں لانے کا وکیل بنایا تو یہ ایک ایسا کام ہے یہ ایک دیکھو اب ہر کوئی شخص جو ہے لکڑیاں لا سکتا ہے تو یہ جو ہے کیونکہ یہ لکڑیاں کاٹنا جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا یہ ایک مباح عمل ہوتا ہے. سمجھ آئے تو مباح عمل میں جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی اس پر جو ہے کوئی خرچ وغیرہ نہیں ہوتا کوئی مہنگا چیز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں لا سکتے. اور اس طرح کی کوئی شخص جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے جو ہے کسی کو وکیل بنائے کہ آپ میرے لیے جو ہے لوگوں سے بھیک مانگا کرے تو یہ بھی جو ہے کیونکہ یہ درست کام نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی موکل فیہی یعنی یہ بھی اس میں بھی کیا ہوتا ہے موکل فیہی ہے نا تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں وکالت تو درست نہیں ہوتا ہے. تو دیکھو کل عقد جاز اچھا مسئلہ یہ بتایا ہے یہاں پر کام یہ بتا دیا جو میں نے پیچھے ذکر کیا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے موکل خود کر سکتا ہے تو اس کام کا دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتا ہے. دیکھو کل عقد ہر وہ عقد جائز ان یعقدہ الانسان بنفسی کہ وہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ خود جو ہے وہ اس کو منعقد کر سکتے ہو جائز تو اس کے لیے یہ جائز ہے ان یوکل بھی غیرہ کہ اس کا جو ہے وہ دوسرے بھی وکیل بنائے. سمجھا کہ کیا کہ دوسرے بھی وکیل ہے. بس انیلا جب خود اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں تو نجمہ کو بھی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مال لیکن اگر وہ نجمہ یہ کہے کہ آصفہ کے ریم پر جو ہے وہ کیا کر لے اس کو بیچ دے تو وہ خود اس کی ملکیت پر تصرف نہیں کر سکتی تو پھر نجمہ کو کیا بھیجے گی وہ وکیل بنائے گی اس کی بیچنے کے. آگے فرماتے ہیں کہ تمام حقوق میں خصومت کرنے کا وکیل بنا سکتے ہو. سمجھ آگے جسے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے
کہ عدالت کے معاملے جو ہے یہ کچھ ہٹ کر ہوتے ہیں، بھائیوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہاں پر بڑی لمبی زبان چاہیے ہوتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے بہت سارے دلائل جو ہے وہ کیا ہو چاہیے تھوڑا سا جو ہے اسی وجہ سے لا جو ہے وہ اپنا الگ سا ایجوکیشن ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہر انسان جو ہے وہ عدالت کے ساتھ عدالت میں بات نہیں کر سکتا، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ موکل جو ہے یعنی یہ جائز ہے کہ عدالت میں جو ہے اپنی گواہی اپنے مقدمہ کو پیش کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا جائے، سمجھے جیسے آج کل لائر ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے وکیل، لیکن آج کل جو ہے عموماً جو ہے وہ جھوٹی لائر ہم وہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہوتے اکثر اس طرح ہوتے ہیں، تو دیکھو اس طرح جو ہے خصومت کے لیے یعنی جھگڑے کے لیے دوسرے پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہو عدالت میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہو، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ اور جائز ہے وکیل بنانا بالخصومہ خصومت کے طور پر یعنی جھگڑے کے طور پر فی سائر الحقوق تمام حقوق میں وہ اثبات ہو اور تمام حقوق کے ثابت کرنے میں، سمجھا کہ یعنی چاہے آپ کا حق ہو یا کسی سے اپنا حق مانگ رہے ہو یا اپنا حق ثابت کرنا چاہتے ہو تو ان تمام کیا ہوتا ہے یعنی عدالت کے ساری مقدمات میں جو ہے وہ کیا کہتے ہو کسی کو وکیل ہے اچھے بلے آدمی کو وکیل بنا سکتے ہو، وَيَجُوزُ بِالِاسْتِفَاءُ تو ایسے عدالتی وکیل سے ہر قسم کا استفاء کرنا ہر قسم کا فائدہ لینا جائز ہے سوائے حدود اور قصاص، یعنی عدالت جو ہے وہ کیا کر لے کوئی بات پہنچ گئی عدالت تک کو تو آپ ہر قسم کے عدالت کی جتنی بھی معاملات اس میں اپنا وکیل بنا سکتے ہو، لیکن سوائے حدود کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے اللہ نہ کرے یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل وہ یہ معاملہ بگڑتے جاتا ہے، یعنی کسی نے جو ہے کسی کا جو ہے وہ مقتول قتل کیا ہے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے ورثاء جو ہے اس کا قصاص لینے کے لیے یا اس پر حد جاری کرنے کے لیے یا کسی نے کسی کا چوری کیا ہے یا زنا کیا ہے تو حد جاری کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالت کے پاس چلا گیا، سمجھا کہ عدالت نے جو ہے اس کو فیصلے سنا دیا کہ یہ حد جاری کر لے اور اس پر قصاص لگا لے، تو جب تک موکل یعنی وہ شخص خود موجود نہ ہو وکیل کی موجودگی میں جو ہے قصاص اور حدود جو ہے جاری نہیں کیا جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے قاعدہ کلیہ ہے الحدود تندر بالشبہات کہ حدود اور قصاصات جو ہے یہ معمولی سی شبہات کی وجہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، بہت بڑے معاملے ہوتے ہیں عمومی طور پر دو گواہ کا اعتبار ہوتا ہے، حالانکہ اس طرح حدود میں جو ہے وہ 4 گواہ کا اعتبار ہوتا ہے اور اس میں بھی سب جب مرد ہو تو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ اٹل شرائط ہے، تو اسی وجہ سے تو ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ وکیل تو بنا سکتے ہو لیکن سوائے حدود، بس اگر وہ آپ کی موجودگی ہے موکل کی موجودگی میں وکیل ہر کام کر سکتا ہے سوائے حدود، بس حدود اور قصاص اس وقت جو ہے اس ظالم شخص کو یعنی اس یعنی جس پر حد جاری کرنا ہے جس سے قاتل ہے اس سے قصاص لینا ہے، تو جب موکل جو ہے اس مجلس میں موجود ہو تب اس پر قصاص کیا جائے گا یا حد کر دیا جائے گا، اس کے عدم موجودگی میں جو ہے وکیل اس قاتل کو جو ہے اس پر حد نہیں جاری کر سکتا نہ اس طرح قصاص جاری کر سکتے، جو کہ مسئلہ سے فرماتے ہیں کہ نہیں موکل کی غیر موجودگی میں بھی وکیل اس پر حدود اور قصاص جاری کر سکتے ہیں قاضی کے فیصلے سے، وَيَجُوزُ بِالِاسْتِفَاءِ اور جائز ہے اس سے تمام تر استفادہ حاصل کرنا الا فی الحدود والقصاص سوائے حدود اور قصاص ہے، فإن الوکالۃ لا تصح باستیفائها پس وکالت جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا حدود اور قصاص کے اس ادائیگی کے وقت ما غیبت الموکل عن المجلس مجلس موکل کے کیا غیر حاضری کی موجودگی میں، یعنی وہ غیر حاضر ہو مجلس موجود نہ ہو تب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے حدود اور قصاص کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، وقال اچھا آگے کیا فرماتے ہیں ہاں یہ بھی جو ہے یہ بہت بڑا یعنی اہم معاملہ ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایک عدالت جو ہے کوئی کیس لے کر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کیس میں جو ہے 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعی علیہ ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، مدعی وہ ہوتی ہے دعویٰ کرنے والا، مثال کے طور پر زید جو ہے وہ عامر پر دعویٰ کر لیتا ہے کہ اس نے میرا جائیداد جو ہے وہ ہڑپ کر لیا یا میرا زمین کو جو ہے یوں ہی اپنے قبضے میں رکھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر زید جو ہے یہ مدعی ہے اور عامر جو ہے یہ مدعا علیہ ہے،
تو اب यहाँ पर जो है वो इमाम कुदुर रहमतुल्लाह ने ये मसला बयान किया कि मुद्दाई जब अपने मामले का, अपने इस केस का जो है वो वकील बनाएगा तो जरूरी है कि मुद्दा अलैहि भी इस पर राजी हो। समझे, ऐसा वकील बनाएगा कि मुद्दाई जो है उसकी वकालत पर राजी हो। और इस तरह मुद्दा अलैहि जब अपने इस केस का वकील बनाएगा तो फिर क्या होगा, उसके लिए जरूरी होगा कि वो मुद्दाई से पूछा जाए, समझे, ताकि राजी हो। क्यों? क्योंकि वो दलील ये पेश करते हैं कि आदमी आदमी के में फर्क होता है। बाज लोग जो है वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन वो अच्छे वाले चालाक नहीं होते, बल्कि वो टेढ़े वाले चालाक होते हैं कि वो यूं ही जो है वो इतने खूबसूरत अंदाज में जो है दूसरे का यूं ही हक जो है वो मार लेता है। तो हो सकता है मुद्दाई का वकील जो है वो मुद्दा अलैहि का यूं ही हक मार ले, नुकसान उसको पहुंचाए और हक का फैसला नहीं ना कर ले, समझा के। तो इसी वजह से जो है दोनों का, जब भी मुद्दाई या मुद्दा अलैहि में से कोई एक अपना केस का वकील बनाना चाहे तो इनमें से दूसरे का रजामंदी जरूरी है। ये कौन फरमाते हैं? ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, दूसरे की रजामंदी के बगैर भी जो है वकील बना सकते हो। तो देखो, वक़ाल अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यजूज़ु तवकील बिल खुसूमा, यानी क्या, इनके खुसूमत की वकालत जायज़ नहीं है इल्ला बिरिज़ल ख़स्म, मगर मुद्दाई यानी अपने मद्द मुक़ाबिल की, क्या, मद्द मुक़ाबिल की रजामंदी के साथ, इल्ला अन यकून अल मुवक्किल, हाँ अलबत्ता मगर यानी मुवक्किल की मजबूरी है इस वकील को बनाना, वो बीमार है या सफ़र पर है, इल्ला मगर अन यकून अल मुवक्किल, मगर हो मुवक्किल मरीज़न बीमार, और गाइबन मसीरत सलासत अय्याम फसादा, या 3 दिन के मुसाफिर हो, फसादा या इससे ज़्यादा भी। वक़ाल अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह तआला, साहिबैन फरमाते हैं यजूज़ु तवकील बिग़ैरि रिज़ा इल ख़स्म, कि जायज़ है क्या वकालत देना, समझे, वकील को बनाना जायज़ है अपने मुकाबिल की रजामंदी के बगैर। आगे फरमाते हैं कि वकालत की शर्त में से ये है कि मुवक्किल जो है वो उस चीज का तसर्रुफ करे, समझ आए, कि जिसका वो क्या कर रहा हो, यानी वकील जो है, मुवक्किल जो है उस ऐसी चीज का वकील बना ले कि वो खुद भी उस काम को कर सकता है। ये नहीं कि वो खुद काम नहीं कर सकता और दूसरों को करने का हुक्म दे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। अब वो खुद जो है वो क्या होते हैं, आसिफा की अंगूठी बेच नहीं सकते और नजमा को कह लेते हैं कि आसिफा की अंगूठी हो, जब आपको खुद उसमें तसर्रुफ हासिल नहीं है तो नजमा को क्यों वकील बना रहे हो। और दूसरी शर्त ये है कि शरीयत के अहकाम भी उस पर लाजिम हो। मतलब ये है कि यानी ये मुवक्किल की शराइत ज़िक्र की, जो कि मैंने वहाँ बता दिया था कि मुवक्किल का उस चीज़ का मालिक होना ज़रूरी है, और इस तरह जो है वो बालिग आकिल हो, समझ आए, क्या हो, बालिग आकिल हो। बस जब, क्योंकि अगर वो ना बालिग हो या ना आकिल हो यानी मजनून हो तो फिर उस पर तो शरीयत के अहकाम लाजिम नहीं होते ना। तो इसी वजह से वो जो है मुवक्किल जो है वो दूसरे को वकील नहीं बनाते। अब एक छोटा बच्चा जो है उठकर वो क्या कर लेता है कि जो दूसरे को वकील बना लेते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। वमिन शर्तिल वकालत, और वकालत की शराइत में से ये है अन यकूनल मुवक्किल, कि हो मुवक्किल मिम्मन उस चीज उसका यमलिकु तसर्रुफ, यानी कि वो क्या हो, मुवक्किल जो है उन लोगों में से हो, यमलिकु तसर्रुफ, कि वो तसर्रुफ के मालिक हो वयलज़मुल अहकाम, और उस पर जो है अहकाम भी लाजिम हो सकता है, यानी दीन के अहकाम, शरीयत के अहकाम उस पर लाजिम होता है, मतलब कि वो रोजा उस पर ये सब कुछ वाजिब हुई है, मतलब ये है कि आकिल और बालिग हो। वल वकील, और वकील की शराइत में से ये है मिम्मा यहकुल बैअ व यक़सिदहु, कि बैअ को समझते और उसका इरादा रखते। मैंने बता दिया ना कि इसके अंदर बुलूगत जो है वो शर्त नहीं है, कि बस सिर्फ इतना शर्त है कि वो बैअ वगैरह को समझ भी सकते हो और उसका इरादा भी रखते हो, समझे, यानी फायदे और नुकसान को समझते हो। वइज़ा वक्कल अल हुर्रुल बालिग़ बिल माज़ून मिस्लु हजाज, आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है यानी एक आजाद बालिग ने या माजून ने, आजाद और बालिग आदमी ने या माजून, माजून उस गुलाम को कहा जाता है जिसको तिजारत का इजाजत दी गई हो, या इस तरह उस नाबालिग को भी कहा जाता है जिसको तिजारत की इजाजत दी गई। बस अगर किसी जब एक मतलब किसी को तिजारत का क्या कर दिया हो, इजाजत दी गई, तो फिर तो वो जो है वकील बना सकते हो, बन सकता है। वैजा वक्कल बना भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। वैजा वक्कल अल हुर्रुल बालिग, और अगर आजाद ने या बाले ने अविल माजून या माजून शख्स ने मिसलुहुमा अपने हम मिसल
کا جو ہے وہ کیا کر دیا، وکیل بنا دیا، یہ جائز ہے یا جائز ہے، یعنی بچے نے بچے کو معزون بنا دیا، غلام نے غلام کو بنا دیا، یا بالغ نے بالغ کو، آزاد نے آزاد کو، تو یہ جائز ہوگا۔ وَإِن وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا، ہاں اگر بچے نے جو ہے اور اگر کیا ہو، کسی نے جو ہے ایک موکل ہے، ایک موکل نے ایک ایسے بچے کو جو ہے وکیل بنایا جس پر وہ جو ہے تجارت نہ کرنے کی پابندی ہے، سمجھے، تجارت کرنے کی پابندی ہے، اور وہ بیع اور شراء کو اگرچہ سمجھتے ہو لیکن اس کو اس کے والد صاحب نے، ان کے اولیاء نے جو ہے ان پر تجارت کرنے کی پابندی لگائی ہے، یا اسی طرح جو ہے ایک ایسا غلام جو ہے اس جو محجور ہو، یعنی مالک نے اس کو اس پر تجارت کی پابندی لگائی ہے، تو یہ جائز تو ہوگا، لیکن جو ہے اس کی تمام تر بیع اور شراء کی جتنے حقوق ہے وہ سارے موکل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا، متعلق ہوگا۔ یعنی اگر اس بچے سے یا اس غلام سے جو ہے وہ نقصان ہو جائے تو بچہ اور اس طرح غلام سے نقصان نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہوگا، احکام جو ہے وہ موکل ہی کے ساتھ جو ہے متعلق ہوں گے۔ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَأْكُلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، اور اگر کسی نے جو ہے ایک ایسے بچے کو وکیل بنائے محجورن، جو کہ جس پر تجارت کی پابندی ہو لیکن وہ یاکل البیع وشراء، اور وہ خرید و فروخت کو جانتے، اور عبدا مہجورا، یا ایسے غلام کو کیا کر دیا، ایسے غلام کو جو ہے وہ وکیل بنایا محجورا، جو کہ کیا ہو، جس پر تجارت کی پابندی ہو، جائز ہے، یہ تو جائز ہے یہ وکالت، ولا يتعلق بهما الحقوق، لیکن ان دونوں کے ساتھ جو ہے جتنی بیع و شراء کے حقوق متعلق نہیں ہوں گے، ويتعلق بموکلیہما، سمجھا گیا، بلکہ ان کے دونوں، ان دونوں کے موکل کے ساتھ، یعنی بنانے والے وکیل بنانے والے کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہوں گے۔ آگے کیا فرماتے ہیں والعقود، اچھا آگے فرماتے ہیں کہ عقد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، کیا ہے، عقد کی دو قسمیں، کبھی کبھی جو ہے ایسی عقودات، ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی نسبت وکیل کی طرف سے ہوتی ہے، سمجھا کہ، یعنی وکیل یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو خریدتا ہوں، میں اس چیز کو بیچتا ہوں، میں یہ چیز کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اپنی طرف اس عقد کو کیا کرتا ہے منسوب کرتا ہے، تو ایسے میں تمام بیع اور شراء کی جتنے بھی حقوق ہے وہ وکیل کی طرف ہی سے منسوب ہوگا، وہ سارے متعلق وکیل کے ساتھ یہ سارے حقوق متعلق ہوگا، یعنی اگر مشتری نے اس مبیع کے اندر جو ہے عیب پایا تو وہ وکیل کے ساتھ بات کرے گی، موکل کے ساتھ یعنی ان کے مالک کے ساتھ بات نہیں کرے گی، اور اس طرح جو ہے ان کی جتنے بھی سارے حقوق ہے وہ وکیل کے ساتھ تو متعلق ہوگا، لیکن اگر وہ کہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو وکیل جو ہے وہ اپنے موکل کی طرف، وکیل کی طرف، موکل کی طرف نہیں بلکہ موکل کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے یہ کہہ لیتے ہیں کہ میں اس لڑکی کا نکاح اپنے وکیل، اپنے موکل کے ساتھ کراتا ہوں، سمجھ آئیے، یا جو ہے میں اس خلع کا، طلاق میں جو خلع ہوتا ہے، میں اس خلع کو جو ہے اپنے موکل کے لیے کراتا ہوں، تو یہ چونکہ ان تمام معاملات کا کیا ہوتا ہے، اس کا نسبت جو ہے اس کے موکل کی طرف ہوتا ہے نا، تو ان عقدوں کا حقوق جتنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوگا، وہ موکل ہی کے ساتھ متعلق ہوا، بس اگر نکاح کراتے ہیں تو پھر شوہر بیوی جو ہے وہ اٹھ کر وکیل سے مہر نہیں مانگی ہے بلکہ اپنے شوہر یعنی موکل سے مانیں گے، کیونکہ نسبت جو ہے اس کی طرف ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ جن معاملات میں وکیل اپنی طرف نسبت ہوتے ہیں تو ان عقد کے تمام احکام وکیل کی طرف منسوب ہو گیا اور انہی کے ساتھ جو ہے سارے احکام متعلق ہوں گے، اور جن معاملات اور عقود جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ان کی موکل کی طرف وہ نسبت کی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کس چیز کا بات مانی جائے گی، موکل کا، یعنی سارے حقوق جو ہے وہ موکل کے ہی کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ دیکھو والعقود التی، اور وہ عقود، والعقود التی، اور وہ عقود، وہ معاملات، یعقدها الوکلاء، جو کہ وکلاء یعنی وکیل لوگ جو ہے منعقد کرتے، علی ضربین، دو قسم پر ہے، کل عقد، ہر وہ عقد، یضیف الوکیل، جو مضاف کرتا ہے، جو نسبت کرتا ہے اس کا وکیل، الوکیل، وکیل، الی نفسی ہے، اپنے نفس کی طرح، اپنے آپ کی طرف، مثل البیع، جیسے بیع ہو گیا، والشراء، اور خرید
خریدنا ہوگا. والاجارہ اور اجارت یہ کہتے ہیں میں یہ کرائے پر لیتا ہوں. فحقوق ذالک العقد پس ان عقدوں کا حقوق جو ہے تتعلق بالوکیل وکیل کے ساتھ متعلق ہوگا دون الموکل موکل کے علاوہ. فیسلم المبیع پس وہ مبیع کو سپرد کرے گا. ویقبض الثمن اور ثمن پر قبضہ کرے. ویطالب بالثمن اور ثمن کا مطالبہ کرے گا. اذا اشترى جب وہ خرید لے اور اس سے ویطالب اور اسی سے مطالبہ کیا جائے گا بالثمن ثمن کی اذا اشترى جب وہ خرید لے. ویقبض المبیع اور مبیع پر قبضہ کرے گا. ویخاصم فی الغیب اور غیب سمجھا کہ عیب ہونے کی صورت میں جو ہے وہ کیا کرے گا دعویٰ کرے گا. یعنی خیار عیب خیار رو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ متعلق ہوگا. وکل عقد اور ہر عقد یضیفہ الوکیل الی موکلہ بس اگر وکیل جو ہے وہ اس عقد کا اپنے موکل کی طرف نسبت کرے. نکاح جیسے نکاح کہ میں اس عورت کا نکاح اپنے موکل کے ساتھ کراتی ہوں. والخلع اور اس طرح خلع. والصلح یعنی دم العمد دم عمد میں سمجھا کہ یعنی قصاص کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے عمد ہے نہیں کوئی شخص جو ہے ایک شخص جو ہے دوسرے کو قصدن قتل کرے تو پھر اس صورت میں قصاص واجب ہوتا ہے. اگر معاف کر لے یعنی کسی چیز پر صلح بھی کر سکتا ہے تو پھر عمد میں جو ہے وہ صلح. فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل تو ان تمام چیزوں کا حقوق جو ہے وہ موکل کے ساتھ متعلق ہوگا وکیل کے علاوہ. بیوی جو ہے وہ اپنے موکل ہی سے نفع کمانے گی نہ کہ وکیل سے. فلا يطالب الوکیل زوجی بالمہر پس مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیا بس مطالبہ نہیں کیا جائے گا شوہر کی وکیل سے کیا وکیل الزوج شوہر کی وکیل سے بالمہر مہر کا. ولا يلزم وکیل المرأة تسلیمها اور نہ ہی عورت کی وکیل پر عورت کو سونپنا لازم ہوگا. یعنی عورت نے جو ہے اپنے نکاح کے لیے وکیل بنا دیا تو وہ شوہر جو ہے وہ وکیل کو نہیں کہا کہ یہ میری بیوی مجھے سپرد کرنا. بیوی کرے تو جانے اور تیرا بیوی جانے. اب وکیل جو ہے صرف نکاح کر لیا بس. وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَ إِيَّاهُ فَإِنْ اچھا کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے کسی کو وکیل بالبیع مقرر کیا. کیا کر دیا وکیل بالبیع یعنی کسی کو بیچنے کا وجہ ہے وکیل مقرر کیا. پھر وکیل نے جو ہے اس سامان کو جو ہے وہ فروخت بھی کر دیا. کیا کر دیا فروخت کر دیا. مثال کے طور پر یہاں پر فوزیہ ہے اور آصفہ ہے. کیا ہے فوزیہ ہے اور آصفہ ہے. آصفہ نے جو ہے وہ انیلا کو جو ہے اپنا وکیل بنا دیا فوزیہ کے ساتھ تو بیع اور شراء کرنے کا. کیا کر دیا شراء کرنے کا. یعنی کہا کہ یہ سوٹ جو ہے وہ فوزیہ پر بیچ دو. اب انیلا نے جو ہے وہ فوزیہ پر وہ سوٹ بیچ دیا 3000 روپے کا بیچ دیا تقریباً. اب آصفہ جو ہے یعنی اب آصفہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ فوزیہ سے بالواسطہ ایسے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے ثمن کا مطالبہ کرے. ہاں اگر وہ مطالبہ کرے تو فوزیہ انکار بھی کر سکتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بیع شراء نہیں کیا بلکہ آپ کے وکیل یعنی انیلا کے ساتھ میں نے بیع شراء کیا ہے لہٰذا میں ان کو دوں گی آپ کو نہیں دوں گی. یہ کر سکتا ہے. دیکھو وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ اور جب مانگے موکل مشتری سے قیمت یعنی وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي اور جب طلب کرے مانگے موکل مشتری سے بثمن ثمن فلہو تو اس کے لیے اجازت ان یمنعہ ایاہ کہ وہ اس کو روک دے. فإن دفعہ الیہا ہاں اگر مشتری نے جو ہے موکل کو ثمن دے دیا یہ جائز ہوگا. ولم یکن للوکیل ان یطالب ہاں البتہ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک مرتبہ فوزیہ نے آصفہ کو دی دیا تو دوبارہ انیلا جو ہے وہ فوزیہ سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ مجھے بھی دے دو. سمجھے بس ایک مرتبہ اس کے مالک کو پہنچ گیا تو پہنچ گیا. ولم یکن للوکیل تو وکیل کے لیے اجازت نہیں ان یطالبہ ثانیا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی مطالبہ کرے. ومن وکل رجلا بشراء شیء آگے فرماتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا کسی آدمی کو وکیل بنایا. کیا کر دیا کسی آدمی کو وکیل بنا دیا کسی چیز کے خریدنے کا. تو اس کے لیے ضروری ہے اب آصفہ نے انیلا کو جو ہے وہ کیا رہے کسی چیز اور آصفہ انیلا کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا. تو اب ارے بھائی کس چیز کا وکیل بنایا ہے کپڑے کا وکیل ہے بکری خریدنے کا وکیل بنا دیا ڈنر سیٹ خریدنے کا عام خوراک کی چیز کو خریدنے کا بیڈ اور کس چیز کا وکیل بنا دیا. تو بس آصفہ پر لازم ہے کہ اس چیز کی جنس کو بھی واضح کر لے اور ساتھ میں اس کی صفت کو بھی واضح کر لے اور اس کی قیمت کی مقدار بھی بتا دے. سمجھے کہ اتنے اوپر تک نہیں لے جانا. ایسا نہ ہو کہ انیلا جو ہے وہ 60,000 کا بیڈ شیٹ جو ہے وہ خرید لے نہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ یعنی اتنا
لیمٹ بتا دے کہ اتنے تک خریدنا ہے، یہ صفات ہونی چاہیے، گرمی کا ہے، سردی کا ہے، اور کون سی جنس کا ہے، بیڈ شیٹ خریدنا ہے یا گائے کا بچہ خریدنا ہے، کیا خریدنا ہے۔ ومن وکل رجلا، اور جس شخص نے وکیل بنایا کسی آدمی کو بشراء شیئن، کسی چیز کی خریدنے کا، فلا بد، بس ضروری ہے ان کے لیے، من تسمیت جنس ہی، اس کی جنس کا نام متعین کرنا، وصفت ہی، اس کی صفات کو کیا کر لینا، ومبلغ ثمنہ، اور اس کی قیمت کو، مقدار کو بھی بتانا، الا مگر یہ کہ ان یؤکلہ وکالۃ، ہاں اگر اس کو یعنی پھر یہاں پر اشارہ کر دیا ہے کہ وکالت کی دو قسمیں، وکالت خاص، وکالت عام۔ وکالت خاص کہتے ہیں کسی ایک چیز کی خریدنے کا وکیل بنا لے، اور وکالت عام کہتے ہیں کہ کیا کریں، یعنی بس آپ کہتے کہ آپ میرے ہر چیز کا ذمہ دار ہو، آپ میرے ہر چیز آپ میرے لیے کیا کریں، خرید لیا کریں۔ تو پھر وکالت عام جب بنا دیا تو پھر ہر چیز جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق وہ خرید خود بخود خریدے نا، تو اس وجہ سے وکالت عام میں جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا یوکلہ وکالۃ عاما فیقول ابتع لی ما رأیت، کہ جو مناسب سمجھے میرے لیے خرید لے، جیسے عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ اطَّلَعَ، جب وہ وکیل نے کسی چیز کو خرید لیا اور مبیع پر جو ہے قبضہ بھی کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے عیب، اس عیب پر مطلع ہو گیا، سمجھا کہ کیا ہو گیا، عیب پر اس کے لیے ظاہر ہو گیا، فلہو، تو پس وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ عیب کی بنا پر اس کو لٹا دے جب تک مبیع جو ہے اس کے ہاتھ میں ہو۔ ہاں جب ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کر لے، آصفہ نے جو ہے کیا کر لیا، انیلا کو جو ہے وہ اپنا وکیل بنانے سوٹ خریدنے کا، تو اب وہ انہوں نے انیلا نے وہ سرخ خرید لیا، اب تک انہی کی ملکیت میں ہے، ہاتھ میں ہے، کہ پتہ چلا کہ اس میں سوراخ ہے، تو ابھی جب ان کے پاس موجود ہے تو واپس لے سکے، لیکن جب ایک مرتبہ آصفہ کو سپرد کر لے کہ یہ لے لے آپ کا سوٹ، تب جو ہے وہ اس کو اختیار باطل ہوگا، سمجھا کہ تو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے جب تک آصفہ اجازت ہو نہ دے واپس دینے کا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ، جب وکیل نے جو ہے کوئی چیز خرید لیا، وقبض المبیع، اور مبیع پر قبضہ کے، ثم اطلع علی عیب، پہ جو ہے عیب پر مطلع ہو گیا، فلہ، پس اس کے لیے جائز ہے ان یردہ، کہ وہ جو ہے لٹا دے اس کو، بالعیب، عیب کے بنا پر، ما دام المبیع فی یدہ، جب تک جو ہے اس کے ہاتھ میں مبیع ہو، فإن سلمہ الی الموکل، پھر اگر جو ہے سپرد کرے اس کو، الی الموکل، کس چیز کو، موکل کو، لم یردہ، تو پھر اس کو نہیں لٹا سکتے، سمجھا کہ یعنی اس کے بائیں کی طرف نہیں لٹا سکتے، الا باذنہ، مگر موکل کی اجازت کے ساتھ ہو۔ اس طرح جو ہے توکیل جو ہے عقد صرف اور عقد سلم ہے۔ صرف تو معلوم ہے دراہم، سمن کو سمن کے بدلے میں بیچنا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، دراہم کو دراہم کے بدلے میں بیچنا وغیرہ، اور سلم کہتے ہیں کہ ہو یعنی پہلے لے سمن پہلے لے، مبیع بعد میں دی جائے، تو اس میں بھی توکیل جائز ہے۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، اور جائز ہے وکیل کرنا عقد صرف اور عقد سلم کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا تھوڑا سا وہ پڑھ لیتے ہیں، تیسیر المنطق پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں نے یاد کیا ہے، کل تو فوزیہ موجود تھی میرے خیال سے جب میں نے یہ بتا دیا تھا، آصفہ بھی تھی یا نہیں تھی، آپ لوگوں نے یاد کیا ہے جو بتا دیا تھا، دلالت کی تعریف کر لو، وضع کی تعریف کر لو، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تعریف، اور ان دونوں کی قسمیں بیان کر لو۔ یاد کیا تھا، یاد کیا، اچھا ماشاءاللہ۔ وضع کی تعریف کر لو، وضع وضع ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا یا اس کے لیے مقرر کرنا کہ اس سے دوسری نامعلوم چیز کا معنی معلوم ہو جائے۔ تو جس چیز کو خاص کیا جاتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس چیز کے لیے خاص کیا جاتا ہے یا مقرر کیا جاتا ہے اس کو موضوع لازم کہتے ہیں، اور مقرر کرنے اور خاص کرنے کو وضع کہتے ہیں۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے کہ ایک چاقو کو جو ہے وہ اس کے دستے یا پھل کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ چاقو کو چھوڑ دے، کوئی خارجی مثال بتا دے۔ کوئی جیسے گاڑی کو جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے کوئی بھی مقرر نام کر لے دیا۔ لے، آسان ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی سامنے ہو وہ۔ کاپی کو لکھنے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔
पेन को, शाबाश। कापी को पेन क्या को कर भी लिए? कह सकते लिखने के लिए। जी। तो हाँ, यानी कॉपी जो है गत्ता और उसको, उसके अंदर जो खाली पेजेस होते हैं वो उसका मजमुआ है ना। तो कापी को जी, इन दो मजमुओं के लिए जो है वो क्या कर दिया, मुकर्रर किया। तो कापी क्या हुआ? काफी मौजू हो गया। और जिस चीज के लिए मुकर्रर किया है वो मौजू हुआ ना, मौजू। मौजू, मौजू जी। ये और फिर मौजू, जिस चीज के काफी लिए, का लफ्ज जो है ये मौजू हो गया। और ये जो गत और इसके अंदर जो खाली पेजेस है यो, तो वो क्या हो गया, मौजू मौजू लहू हो गया। जी। शाबाश। अच्छा फौजिया, आपने याद किया है? अनिला ने शायद याद नहीं ना किया हो, क्योंकि वो मौजूद जी नहीं थी कल। ये थोड़ा सा देखा है अच्छा, दलालत की तारीफ कर ले छोटा। जी, मतलब किसी शय का खुद ब खुद फिर आगे भी या थोड़ा सा खुद, पढ़ लेते हैं दलालत की तारीफ। जी, किसी शय का खुद ब हम्म खुद या कुदरती तौर पर किसी दूसरी चीज के लिए मुकर्रर करना, जबकि जो दूसरी चीज नामालूम, ताकि दूसरी चीज का जो है वो इल्म हो जाए। पहली शय को दाल और दूसरी शय को मदलूल कहते हैं। जैसे धुएं को जब हम देखते मजलूल हैं तो हमें कहते हैं। पता चलता शाबाश, है, कोई मिसाल? हाँ, जैसे धुएं को देखें तो आग हम्म का पता चलता है। तो इसलिए जो है वो हम्म धुआं जो है वो दाल होगा और आग मदलूल। हम्म। अच्छा, आगे जो है मश्क देती हूँ, वो आप लोगों ने खुद हल करना है। फिर अगर पे इंशाल्लाह कल भी मैं वो कर लूंगी, ये हल कर लूंगी। देखो, यानी सर का हिलाना, अब ये तो है दलालात में से, ये सारे दलालात है। लेकिन कौन सा जो है दलालत है, दलालत लफ्जिया है और दलालत गैर लफ्जिया है। जैसे ये पहले वाले में बता देती हूँ। जैसे सर का हिलाना, ये हाँ और ना पर दलालत करती है। सर जब हिलाया जाता है ना, तो जब लंबाई में हिलाते हैं तो फिर हाँ पर दलालत करते हैं, और जब चौड़ाई में हिलाते हैं तो फिर जो है वो नहीं पर दलालत करते हैं, ला पर दलालत करते हैं। तो ये सर का हिलाना जो है ये दाल है, और ये हाँ और नहीं जो है ये मदलूल है। ये तो हो गया। अब हम फिर देखते हैं कि दलालत लफ्जिया है या गैर लफ्जिया है। तो हमें ये पता चला कि ये दलालत गैर लफ्जिया है। क्यों? क्योंकि ये सर का हिलाना जो है ये कोई लफ्ज नहीं होता, ये कोई लफ्ज ठोस चीज जो है नहीं होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ये तो एक जो है इशारा है, इशारा जो है ये महसूस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये दलालत गैर लफ्जिया हुआ। फिर मजीद हम देखते हैं कि ये दलालत लफ्जिया वज़इया है या दलालत लफ्जिया तबइया है या दलालत लफ्जिया अक़लिया है। तो हमें पता चला कि वज़िया तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर का हिलाना जो है ये तो हाँ और ना के लिए थोड़ी रखा गया है। कभी कभी सर हिलाया जाता है किसी बीमारी की वजह से, कभी कभी किसी और की वजह से जो है सर हिलाया जाता है। तो इस वजह से ये वजह की वजह से तो नहीं है, और अकल की वजह से भी तो नहीं है, क्योंकि सर का हिलाना जो है थोड़ी अकल, यानी ये दलालत जो है ये अकल का तकाजा नहीं होता, बल्कि ये तबीयत का। ये तो दूसरी किस्म हमें मालूम है कि ये दलालत लफ्जिया तबइया होता है, क्योंकि हमारा तबीयत जो होता है, कभी कभी इंसान बीमार होता है, उसको हम कह लेते हैं कि आप कुछ खाना पसंद कर लेते हैं, तो वो सर हिला लेते हैं चौड़ाई में कि नहीं मुझे नहीं पसंद है कोई, यानी तो जब वो चौड़ाई में सर हिलाए तो हमें पता चल लेता है कि ये ना पर दलालत करते हैं। लेकिन जब हाँ वो क्या करते हैं, हम उसका बच्चे को कहते हैं कि नूडल्स आपने खाने हैं, तो फिर जो है वो लंबाई में सर हिला लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि जी वो हाँ पर दलालत करते हैं। तो ये दलालत गैर लफ्जिया तबइया हुआ। बाकी 5 जो है आप लोगों ने, सुरख झंडा जो है ये दाल है, रेल का ठहरना जो है ये मदलूल है। आप लोगों ने बताना है कि कौन सी किस्म है। तार की कटकी की आवाज तार का मजमून है। ये जो है ये छोड़ लो, ये 3 नंबर जो है ये छोड़ लो, समझ आ गया? ये आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, ये जो है मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी। लफ्ज कलम, तख्ती, मदरसा, जैद, इंसानो, ये क्या है? यानी ये लफ्ज जो है ये किस चीज के लिए वजह की गई है, वजह भी बता दिया। अब तो आसान हो गया आप लोगों के लिए। दूध जो है वो किस चीज पर दलालत करते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मैंने शायद मिसाल भी दिया था या नहीं दिया था, बहरहाल आह ऊह ऊह ये किस चीज पर दलालत करते हैं। तो फिर आप जो है आप लोगों ने ये हल करना है और मुझे भेजना है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। दलालती लफ्जिया वज़इया हमने पढ़ लिया था। दलालती लफ्जिया वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज हो, और ये दलालत जो है ये बवजह तबइयत के ना वज़इया के हो, यानी लोगों ने उसके लिए जो है वजह किया हो, तब जो है वो क्या, जैसे जैद का नाम जो है उसकी जात पर दलालत करते हैं, तो ये जैद का नाम जो है ये जैद की जात पर जो है वो वजह की वजह से जो है वो रखा गया है।
تو اب دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مزید کچھ قسمیں ہے. دلالت مطابقہ، دلالت تضمن، دلالت التزام. دلالت مطابقہ وہ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے. کیا یعنی ایک موضوع ہوتا ہے، ایک موضوع لہو ہوتا ہے. جیسے انسان جو ہے اس کو حیوان ناطق کے لیے جو ہے رکھا گیا ہے، تو انسان جو ہے یہ موضوع ہوا، حیوان ناطق جو ہے یہ موضوع لہو ہوا. انسان جو ہے یہ دال ہوا، حیوان ناطق جو ہے یہ مدلول ہوا. اب یہ انسان جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے، انسان کا لفظ جو ہے، یہ حیوان کو بھی، حیوان ناطق کی پوری پرسنالٹی کو شامل ہے. سمجھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ دلالت مطابقہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مطابقہ ہو گیا. دلالت تضمن، جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک اور مثال لیتی ہوں، میں کہہ لیتی ہوں مختصر القدوری کا نکالو. میں کیا کر لیتی ہوں؟ مختصر القدوری نکالو. تو یہ مختصر القدوری کا لفظ جو ہے یہ اس کتاب کے لیے رکھا گیا ہے. یہ مختصر القدوری جو ہے یہ دال ہے، یہ جو کیا ہوتا ہے، یہ مقتل برج ہے، یہ بلو کلر کا جو ہے وہ کیا ہے، یہ مدلول ہے. اب جب میں کہہ لیتی ہوں کہ مختصر القدوری کا کتاب نکالو تو آپ لوگ پورا نکالیں گے. یعنی یہ مختصر القدوری کی جتنی بھی ابواب ہے اس سب کو جو ہے وہ شامل ہے. کتاب الصوم کے بھی شامل ہو سکتے ہیں، کتاب الطلاق، یعنی آخر سے لے کر کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک، یہ پورے مجموعے کو یہ مختصر القدوری شامل ہے. کیا ہے مختصر القدوری شامل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلالت مطابقہ ہے. اس طرح جو ہے پورا میں کہہ رہی ہوں کہ یعنی انسان بدن جو ہے یہ ایک بدن ہے، یہ پورا انسان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. لیکن اگر میں کہوں ہاتھ، تو یہ ہاتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدن کا ایک جز ہے نا. تو یہ ہاتھ جو ہے یہ انسان کی پوری پرسنالٹی کو شامل نہیں ہوتا. تو یہ دلالت مطابقہ نہیں ہوا. عرض یہ ہے کہ دلالت مطابقہ ایک ایسی دلالت ہوتی ہے جس میں دال جو ہے اس موضوع لہو کے ہر جز کو شامل ہوتا ہے. بس اگر ہر جز کو وہ نام شامل ہو تو یہ دلالت مطابقہ ہوا. لیکن اگر ہر ایک جز کو شامل ہو، دوسری جز کو شامل نہ ہو، تو یہ دلالت تضمن ہوا. کیا ہو گیا؟ دلالت تضمن ہوگا. ایک مثال دیتی ہوں، آپ لوگوں نے نحو میں جو ہے وہ بدل مبدل منہو پڑھا ہوگا. مبدل منہو یعنی ہم کہتے ہیں بدل الکل، بدل الاشتمال، اور ایک اور ہوتا ہے، یعنی ایک بدل الکل ہوتا ہے، ایک بدل البعض ہوتا ہے، ایک بدل الاشتمال ہوتا ہے. بدل الکل ہوتا ہے جو کو پورا ہوتا ہے، سمجھے، پورا کا پورا. اور بدل الاشتباز ہوتے ہیں جو کہ بعض ہوتا ہے. سمجھا کہ ہم کیا کہہ لیتے ہیں کہ ہو زید کے، سمجھا کہ زوریبا اور زید کے سر کو مارا گیا، زید کے سر کو مارا گیا انہوں نے. تو دیکھ اب زید کا سر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ باز ہے. لیکن اگر میں کہوں ضرب زیدن، زید، سمجھا کہ زید کو مارا گیا، یا ضرب زیدن میں کہوں زید کو مارا گیا، سمجھا ہے، زید کو مجہول کا صیغہ ملے گا، تو یعنی زید کو پورا کا پورا مارا. تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ دلالت مطابقہ ہے. اور اگر میں کہوں زید کی سر کو مارا گیا، ضرب رأس زیدن، تو یہ جو ہے یہ دلالت تضمن ہے. لیکن اگر میں کہوں وہاں پر یہ بھی لفظ سرق ثوب زیدن، زید کے کپڑے چوری کی گیا، تو یہ جو ہے یعنی چونکہ یہ کپڑے جو ہے نہ تو کل ہے نہ جز ہے بلکہ اس کے ریلیٹڈ چیز ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ دلالت التزام کی طرح ہے. تو اس طرح دلالت مطابقہ وہ دلالت ہوتا ہے جس میں ایک لفظ جو ہے اپنے موضوع لہو کی ہر جز پر دلالت کرے. اور دلالت تضمن وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے موضوع لہو کی ایک جز پر تو دلالت کرے لیکن
जुज़ पर दलालत हो न करे। और दलालत इल्तिज़ाम वो होता है जिसमें मौज़ूलहू के ऊपर तो दलालत ना करे लेकिन उसके लाजिम पर दलालत करे, उससे रिलेटेड वाली चीज़ पर क्या करे, दलालत करे। अब मैं कहूँ कि मुख्तसरुल कुदूरी का किताबुत तहारत, तो ये किताबुत तहारत जो है ये मुख्तसरुल कुदूरी का एक जुज़ तो है लेकिन पूरा नहीं है, समझ आ गया, जुज़ तो है लेकिन पूरा नहीं है। तो जो है ये क्या है, दलालत तज़म्मुन है। तो देखो दलालत लफ्ज़िया वसीया की 3 किस्में हैं, दलालत मुताबका, दलालत तज़म्मुन, दलालत इल्तिज़ाम। दलालत मुताबका वो दलालत लफ्ज़िया है कि लफ्ज़ अपने पूरे मौज़ू लहू पर दलालत करे, जैसे इंसान की दलालत मजमूआ हैवान नातिक पर दलालत, क्योंकि इंसान जो है वो हैवान नातिक है और हैवान नातिक जो है वो इंसान है। दलालत तज़म्मुन वो है कि लफ्ज़ अपने मौज़ू लहू की जुज़ पर दलालत करे, जैसे इंसान की दलालत हैवान पर या नातिक पर। यानी जब कोई इंसान कह लेता है तो अब या तो वो सिर्फ जो है वो क्या करे, इंसान की एक जुज़ जो है वो हैवान है और दूसरा जुज़ है वो नातिक है, तो इंसान की दलालत जो है वो था या हैवान पर करे या नातिक पर। लेकिन अगर दोनों को मिलाए तो फिर दलालत मुताबिका हो गया। अगर एक को जुदा करे, सिर्फ कहे इंसान की दलालत हैवान पर, तो दलालत तज़म्मुन हो गया। दलालत इल्तिज़ाम यह है कि लफ्ज़ अपने मौज़ू लहू के लाजिम पर दलालत करे, जैसे इंसान की दलालत काबिलियत इल्म पर, इंसान की दलालत हो काबिलियत इल्म पर। तो ये इल्म जो है ये इंसान का तो ना कुल है ना जुज़ है, बल्कि ये इसका एक को इसके साथ एक रिलेटेड वाला चीज़ है, एक लाजिम चीज़ है, समझ आ गया। हुस्न या इंसान की दलालत जो है उसके हुस्न पर या उसकी बदसूरती पर या उसके काबिलियत पर वगैरह वगैरह जो है ये क्या है, दलालत इल्तिज़ाम है। आगे जो है वो इंशाल्लाह दोनों सवाल जो है इंशाल्लाह कल जो है हल कर लूँगी। आप लोग जो है कोशिश कर ले दोनों सवालों का, पहले सवालात का भी दूसरे सवालात का भी। बाकी अगर वो ना हो कोशिश कर ले, इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि जब सबक पढ़ लेते हो समझ आ जाए तो सवालात भी समझ आते। बाकी अगर जो है वो थोड़ी बहुत गलती हो तो आप लोगों की, तो फिर मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ हल कर लूँगी कल इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं।